کیتھ مور کون ہے یہ؟ ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کون ہے. پروفیسر ایمریٹس ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی اینڈ سیل بایولوجی. ہم لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا ایسا کوئی سائنس ہے کیا. جو انسانی جسم کا ڈھانچہ ہوتا ہے اور جو سیل کی بایولوجی ہوتی ہے، آدمی کی جو یعنی سیل ہوتے ہیں ان سے مل کے باڈی بنتی ہے، تو یہ اس کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں جو بھی ہیں، اور ریٹائرڈ ہے ابھی. یونیورسٹی آف ٹورانٹو، ڈسٹنگوش ایمبریولوجسٹ اینڈ دی آتھر آف سیورل میڈیکل ٹیکسٹ بکس. ایمبریولوجی جو ماں کے پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے، اس کا کیا ہے، یہ اس میں خاص یعنی جانکار لوگوں میں سے، ایکسپرٹس میں سے ہے، اور کئی کتابیں جو میڈیکل بکس ہیں اس کا آتھر ہے، انکلوڈنگ کلینکلی اورینٹڈ اناٹمی اینڈ دا ڈیولپنگ ہیومن. یہ کتابیں ہیں جو بہت مشہور کتابیں ہیں، کئی ایڈیشن اس کے چھپ چکے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں جو میں نے یہاں پہ نہیں ذکر کیا ہوں کہ یہ کون ہے. اس آدمی کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے it has been a great pleasure for me to help clarify statements in the Quran about human development. میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات تھی کہ مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ قرآن کے اندر انسان جو ماں کے پیٹ میں پنپتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی ایک حال سے دوسرے حال میں جاتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں کچھ سائنس کی معلومات سے وضاحت کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا. میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. عرب میں ان کو بلا کے کیا گیا. آگے کیا کہنا ہے؟ It is clear to me. یہ بات میرے لیے ایک دم کلیئر ہے that these statements must have come to Muhammad from God. میرے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات میرے لیے بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن میں ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسا بنتا ہے، یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ ہی کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے ہی آئی ہوں گی. کیوں ایسا؟ سعودی کچھ اس کو پیٹرو ڈالر کچھ دیے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اور اللہ، گاڈ یا اللہ جو بھی آپ کہیں، بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. اس لیے یہ جو ساری معلومات ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ ایک حال سے دوسرے حال میں کیسا جاتا ہے، یہ جو معلومات ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھی، یہ کئی 100 سالوں کے بعد معلوم ہوا ہے. جو قرآن میں جو باتیں ہیں یہ کئی 100 سالوں کے بعد معلوم ہے. اس کو نہیں معلوم کب معلوم ہوا، یہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، پروفیسر ہے، کئی ڈگریاں ہیں، کئی کتابیں ہیں. ایسا نہیں احمد بھائی آؤ ذرا کچھ بولو قرآن کے بارے میں، ایسا نہیں ہے. یہ سائیکل لگا کے بارے میں ہاں بولو، کیا بولنے کا بھائی، ایسا نہیں ہے. بڑا آدمی ہے یہ، اور یہ آدمی جب کچھ بول رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ مسلمان بھی سن رہے ہیں، اور اس جملے کے بعد، ان سٹیٹمنٹس کے بعد دنیا بھر میں میری بات یہ جائے گی اور چیل کوے آئیں گے، مجھ کو دبوچیں گے، مجھ کو پکڑیں گے. کیسا بولے آپ؟ بہت ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے، کیونکہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہے. اس آدمی کا علم اور اس کی تحقیق بتا رہی کہ بالکل واقعی ایسا ہی ہے. وہ مجبور ہے بولنے پہ، اس کے پاس کوئی انسانی ٹرمز میں، ہیومن ٹرمز میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں. کیسا ہو سکتا ہے یہ؟ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یونیورسٹی تھی اور آپ وہاں جاتے تھے اور پڑھ کے آئے وہاں سے، اس لیے ایسا بتائے. اس زمانے میں کچھ ایسا تھا ہی نہیں، تو کیسا معلوم پڑا؟ ذرا بتاؤ. بول رہا ہے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، انسانی اعتبار سے بول ہی نہیں سکتے کچھ، کیونکہ وہ جو علم آج ہم کو معلوم ہوا ہے اس زمانے میں نہیں تھا. وہ تو یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوگا. عزت سے یہی بول سکتا میں، اس کے سوا کچھ بولوں گا میرا گلا دبائے گا آدمی، میں بے عزت ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. حق ہے، مجھ کو بولنا پڑے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، گاڈ کی طرف سے آیا ہے کہ بیکاز موسٹ آف دس نالج واز ناٹ ڈسکورڈ انٹل مینی سینچریز لیٹر. تو یہ اس آدمی کا کہنا ہے کہ یہ علم اس زمانے میں نہیں تھا جو قرآن میں ہے. سائنس کا وہ علم قرآن میں جو ہے اس زمانے میں نہیں تھا. اور آگے کیا کہنا ہے؟ This proves to me that Muhammad must have been a messenger of God or Allah. قرآن کی یہ سٹیٹمنٹس جو سائنٹیفک سٹیٹمنٹس ہے، یہ مجھ پر اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں، میرے لیے اس حقیقت کو ثابت کر دیتی ہیں یہ آیتیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاڈ یا اللہ کے رسول ہی رہے ہوں گے. کون بول رہا ہے یہ؟ کوئی عرب شیخ ہے؟ نہیں،
یہ ایک پروفیسر ہے جو غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، لیکن واقعی کہا جاتا ہے کہ حق وہ ہے جو دشمن کے بھی سر چڑھ کے بولے ہیں. الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ حق وہ ہوتا ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. یہاں دشمن نہیں بیچارے، لیکن ایک آدمی جو نہیں ماننے والا ہے وہ بھی بولے نہیں ایسا صحیح ہے یہ، تو اس کو حق کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی سنوریہم آیاتنا، اور یہ اپنے اندر ہے، انسان کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے اور آسمانوں میں کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے، آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن میں باتیں آئی ہیں.